بسم اللہ الرحمن الرحیم والمقصود ہا ہونا ایک فائدہ بیان کیا کہ یہاں پر مقصود بالبحث دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کا مطلب ہے لفظ اس طور پر ہو کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اس کی وضع کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ وجہ اثر یہ ہے کہ جب لفظ وضع کے لحاظ سے معنی پر دلالت کرتے تو پھر وہ معنی تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی موضوع لہو کا عین ہوگا، یا وہ معنی موضوع لہو میں داخل ہوگا، یا وہ معنی موضوع لہو سے خارج ہوگا۔ اگر وہ معنی موضوع لہو کا عین ہو تو یہ دلالت مطابقت ہے، اگر وہ معنی موضوع لہو میں داخل ہو تو یہ دلالت تضمن ہے، اور اگر وہ معنی موضوع لہو سے خارج ہو تو یہ دلالت التزام ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہاں پر مقصود بالبحث دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اور دلالت لفظیہ وضعیہ کا مطلب ہے لفظ اس طور پر ہو کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اس کی وضع کا علم ہوتا ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ وجہ اثر یہ ہے کہ جب لفظ وضع کے لحاظ سے معنی پر دلالت کرے تو وہ معنی تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی موضوع لہو کا عین ہوگا، یا وہ معنی موضوع لہو میں داخل ہوگا، یا وہ معنی موضوع لہو سے خارج ہوگا۔ اگر وہ معنی موضوع لہو کا عین ہو تو یہ دلالت مطابقت ہے، اور اگر وہ معنی موضوع لہو میں داخل ہو تو یہ دلالت تضمن ہے، وہ معنی موضوع لہو سے خارج ہو تو یہ دلالت التزام ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ والمقصود، اور مقصود یہاں پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اور وہ لفظ کا ہونا ہے اس طور پر کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے سمجھ میں آ جائے اس کا معنی، للعلم بوضعہ، اس کی وضع کا علم، اس کے وضع کے علم کی وجہ سے۔ وہی، اور وہ یا تو مطابقت ہے، یا تضمن ہے، یا التزام ہے، اور یہ اس لیے کہ لفظ جب دلالت کرنے والا ہو وضع کے اعتبار سے معنی پر، پس وہ معنی جو لفظ کا مدلول ہے یا عین ہوگا معنی موضوع لہو کا، یا اس میں داخل ہوگا، یا اس سے خارج ہوگا۔ فدلالت اللفظ، یہاں سے دلالت مطابقت، تضمن، التزام کی صراحتاً تعریف کرتے ہیں۔ دلالت مطابقت یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پر اس واسطے کے ساتھ دلالت کرے کہ لفظ اس معنی کے لیے موضوع ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر دلالت مطابقت ہے، اس لیے کہ انسان حیوان ناطق پر اس وجہ سے دلالت کرتا ہے کہ وہ حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے، اور اس کی وہ جو ہے وہ حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے۔ اب دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت اس واسطہ کے ساتھ ہو کہ لفظ ایسے معنی کے لیے موضوع ہے کہ جس میں یہ معنی داخل ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان یا ناطق پر تضمن ہے، اس لیے کہ انسان کی حیوان یا ناطق پر دلالت اس وجہ سے ہے کہ انسان تو حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے، اور حیوان ناطق ایسا معنی ہے کہ جس میں حیوان یا ناطق داخل ہے۔ دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ ہو کہ لفظ ایسے معنی کے لیے موضوع ہے کہ یہ معنی اس سے خارج ہے۔ جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر التزام ہے، اس لیے کہ انسان کی قابلیت علم اور صنعت کتابت پر جو دلالت ہے اس واسطہ سے ہے کہ لفظ تو موضوع ہے حیوان ناطق کے لیے، اور قابلیت علم اور صنعت کتابت اس حیوان ناطق سے خارج ہے اور اس کا لازم ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فدلالت اللفظ، پس لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ سے کہ لفظ اس معنی کے لیے موضوع ہے مطابقت ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اس لیے کہ انسان نہیں ہے سوائے اس کے کہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر اس وجہ سے کہ وہ موضوع ہے حیوان ناطق کے لیے، اور اس کی اپنے معنی پر دلالت اس واسطہ سے کہ لفظ موضوع ہے ایسے معنی کے لیے کہ جس میں وہ معنی داخل ہے جو لفظ کا مدلول ہے، تضمن ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان یا ناطق پر، اس لیے کہ انسان نہیں ہے سوائے اس کے کہ دلالت کرتا ہے حیوان یا ناطق پر اس وجہ سے کہ وہ موضوع ہے حیوان ناطق کے لیے، اور وہ ایسا معنی ہے کہ جس میں داخل ہے حیوان یا ناطق کے جو لفظ کا مدلول ہے۔ اور اس کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ سے کہ لفظ موضوع ہے ایسے معنی کے لیے کہ خارج ہے اس سے وہ معنی جو مدلول ہے، التزام ہے۔ جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور فن کتابت پر، اس لیے کہ اس کی اس پر دلالت اس واسطہ کے ساتھ ہے کہ لفظ موضوع ہے حیوان ناطق کے لیے، اور قابلیت علم اور صنعت کتابت اس سے خارج ہے اور اس کو لازم ہے۔ واما تسمیۃ، یہاں سے تینوں دلالتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ دلالت مطابقت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مطابقت ماخوذ ہے طابق النعل بالنعل سے۔ جب ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہو جائے تو کہتے ہیں طابق النعل بالنعل۔ مطابقت میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے مطابق یعنی موافق ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطابقت کہتے ہیں۔
مطابقت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے طابق النعل بالنعل سے، جب ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہو تو کہتے ہیں طابق النعل بالنعل۔ مطابقت میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے مطابق یعنی موافق ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطابقت کہتے ہیں۔ واما تسمیہ دلالت تضمن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تضمن میں معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے اور جز ضمن میں داخل ہوتا ہے۔ جب جز پر دلالت ہے تو ضمن پر دلالت ہے، اس لیے اس کو دلالت تضمن کہتے ہیں۔ تضمن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تضمن میں معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے اور جز ضمن میں داخل ہوتا ہے۔ جب جز پر دلالت ہے تو گویا ضمن پر دلالت ہے، اس لیے اس کو دلالت تضمن کہتے ہیں۔ اور التزام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التزام میں لفظ ہر امر خارج پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایسے امر خارج پر دلالت کرتا ہے جو معنی موضوع لہو کو لازم بھی ہو، اس لیے اس کو التزام کہتے ہیں۔ التزام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التزام میں لفظ ہر امر خارج پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایسے امر خارج پر دلالت کرتا ہے جو معنی موضوع لہو کو لازم بھی ہو، اس لیے اس کو التزام کہتے ہیں۔ ترجمہ واما تسمیۃ الدلالت بہرحال پہلی دلالت کا نام رکھنا مطابقت کے ساتھ بس اس وجہ سے کہ لفظ مطابق ہوتا ہے یعنی موافق ہوتا ہے پورے معنی موضوع لہو کے، ماخوذ ہے ان کے قول طابق النعل بالنعل سے جب دونوں موافق ہو جائیں ایک دوسرے کے۔ بہرحال دوسری دلالت کا نام رکھنا تضمن کے ساتھ بس اس لیے کہ معنی موضوع لہو کا جز داخل ہوتا ہے اس کے ضمن میں، بس یہ دلالت ہے اس چیز پر جو معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہے۔ اور بہرحال تیسری دلالت کا نام رکھنا التزام کے ساتھ بس اس لیے کہ لفظ دلالت نہیں کرتا ہر ایسے امر پر جو خارج ہو اس کے معنی موضوع لہو سے بلکہ اس خارج پر جو اس کو لازم ہو۔